ہوتی ہے انسان کی اپنی جان. یعنی کوئی سب سے بڑی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تجھے مار ہی دینا ہے, تو مرے گا میرے ہاتھوں سے. اور جو لوگ سب سے زیادہ قیمتی متاع بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی جان ہوتی ہے. اور جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں اور آپ کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگے تو دین کے کسی بنیاد کا وقتی طور پر لفظوں سے انکار بھی کرنا پڑے تو کر لو, جان بچا لو. شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, اگر تمہاری جان پہ بن آئی ہے اور تمہارے پاس اب جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم وہ چیز استعمال کرو جو بظاہر جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, تو شریعت کہتی ہے چلو اتنی کھا لو جس سے جان بچ سکتی ہے, چونکہ جان بڑی قیمتی چیز ہے. جان کو شریعت نے بڑا درجہ دیا, لیکن یہ کہ اگر یہ جان حق کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے اور انسان اپنی جان کی فکر اس حد تک کرنے لگے کہ حق کے رستے میں آنے لگے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا بت اس قدر زیادہ اس کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ احقاق حق سے بھی اس کو مانع ہونے لگا ہے. تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ تمہیں نہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا. ایک مثال ہے ہمارے سامنے کتب احادیث میں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے سچے نکھرے اور پاکیزہ باطن رکھنے والے لوگ تھے. انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے گھر بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے اور میں نے غور و غوض کیا ہے, مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا, فوراً فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. جان بڑی قیمتی چیز ہے پر یہ ایمان کے رستے میں نہیں آنی چاہیے. اس کے لیے شریعت نے بڑی گنجائشیں, بڑی اجازتیں دی ہیں, پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان مدینے والے محبوب سے زیادہ پیاری ہو جائے. یہ جب جان کی باری آئے اور ایمان کی باری آئے تو پھر جان جاتی ہے تو اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو, جلا ڈالو, بھلے اپنی جان ہو. تو میرے عزیز, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے برعکس انسان ہو جائے, اسے جان زیادہ پیاری ہو جائے, تو پھر یاد رکھیے گا کہ لوگ موت سے خوف کھانے لگتے ہیں, موت سے ڈرنے لگتے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو خائف ہیں, مر جانے سے ڈرتے ہیں. حالانکہ اگر کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے تو بلی جاتی تو نہیں, تو لے جاتی ہے. تو آپ جتنا مرضی بھی خوف کھائیں گے, موت ٹلے گی, وہ تو آئے گی. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں, چلے مانیے گا نہ, ماننا چاہیے بھی نہیں, مانتے بھی نہیں لوگ, لیکن بڑے سارے لوگ موت سے, یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, ابھی رپورٹ نہیں آئی, تو 3 راتیں پہلے نیند نہیں آئی, تو یہ موت کا خوف ہے. یعنی ذرا کیپٹن نے کہا تھا, صرف ہلکا سا کہا تھا کہ ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیں جہاز میں, موسم ذرا خراب ہے, تو بہت سارے لوگ کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا. اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو ڈر آتا ہے, یعنی گاڑی کی بریک لگتی ہے ابھی اور خطرناک لگتی ہے, تو 5-7 منٹ اعصاب کو برابر ہونے میں لگ جاتے, تو خوف آتا ہے. کیوں آتا ہے موت کا خوف؟ پتہ ہے آپ کو؟ جب دنیا سے پیار ہو جائے, جب زندگی آرام دہ ہو جائے, جب بہت سارا مال تجوریوں میں انسان جمع کر لے, جب اس کو محسوس ہو کہ وہ جو میرا بیڈ روم ہے اس کے اندر میں نے اتنی آسانیاں جمع کر لی کہ وہاں میں وہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا, اور میرا فریزر انواع و اقسام کی غذاؤں سے بھرا ہوا ہے, اور میرے ایک ٹیلی فون کال پہ ہر چیز میرے دروازے پہ آ جاتی ہے. جب پورے طور پر بندہ دنیا کٹھی کر لے پھر بزدل ہو جاتا ہے, ڈرنے لگتا ہے, خوف آتا ہے, مرنے کو جی نہیں چاہتا, دل دنیا سے لگ گیا.
दावे भी लोग करेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह निस्बत बड़ा काम आएगी क़यामत में। बहुत सारे लोग हमने भी जिंदगी में देखे हैं जिन्होंने जन्नत की बुकिंग भी करा रखी है, इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि 2-4 नात खां उनके भी वाकिफ हैं, 5-7 महफिलें वो भी कराते हैं, तो बुकिंग तो है उनके लिए भी। वो तो कहते हैं कि मौलवी तो पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल पैदा करते हैं जन्नत में जाने के लिए, हालांकि हमें कल नात खां बता के गया है कि तेरी निस्बत ठीक है, तू डायरेक्ट जाएगा, और पक्की खबर दे के गया है। आपने बुकिंग करा रखी है, माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, तो फिर मौत से क्यों डरते हैं? जब आपका ख्याल है कि जन्नत आपकी है, तो फिर दुनिया की जो फानी किस्म की नेमतें हैं उसमें क्यों उलझे हुए हैं? फिर उस जन्नत की तरफ लपकें। जब आपका ख्याल है कि आपकी निस्बत बड़ी तगड़ी है, मजबूत है, और आपके अलावा कोई जाएगा ही नहीं, तो फिर तो आपको फटाफट जन्नत की तरफ रुख करना चाहिए। मैदान करबला का जो सबसे बड़ा पैगाम है वो ये है कि हक के रास्ते में जान की परवाह नहीं करनी, औलाद की परवाह, स्टेटस की परवाह, दौलत की परवाह। हक का रास्ता है, जो जाता है जाए, इसलिए कि उन्हें पता था हम निरे जन्नती नहीं, हम तो जन्नतियों के सरदार हैं, तो अगला घर हमारे लिए तैयार है, इसलिए फटाफट मौत को गले लगाया, फटाफट शहादत को कबूल किया। लेकिन जो लोग दावे करते फिरते हैं, मैंने कुरान मजीद की जो आया मुबारक तिलावत की है ना, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 94, यहूदी कहा करते थे, ये भी सूरह बकरा में मौजूद है, वो कहा करते थे जन्नत में महज हम जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। दावा करने में कौन सा को टाइम लगता है? जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे, हम अल्लाह ताला के प्यारे हैं, लाडले। अल्लाह ताला ने ना उन यहूदियों को एक बात कही जो सूरह बकरा में मौजूद है। फरमाया महबूब ये कहते हैं ना जन्नत में हम जाएंगे, तो कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास, आप इनसे फरमाएं कि अगर आखिरत का घर अल्लाह के नजदीक खालिस तुम्हारे लिए है, बाकी सब लोगों को छोड़कर तुम्हारा ख्याल है कि हम ही जाएंगे, खालिस हमारे लिए है, और ये वो कहा करते थे, तो फरमाया सिर्फ एक बात आप इनसे करें, फतमन्नाउल मौत, इनसे कहो मौत की तमन्ना करो। मौत की, भाई जन्नत में मार के जाना है ना, तो फिर इनसे कहो फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। फिर करो दुआ कि या अल्लाह चूंकि जन्नत हमारी है और कोई और जाएगा ही नहीं, खालिसतम मिन दूनिन नास, सब लोगों को छोड़कर खालिस हम जन्नती हैं, ये यहूदियों का दावा था। लेकिन अल्लाह फरमाता हो करो ना फिर मौत की तमन्ना, कहो ना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तफसीर बगवी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर यहूदी इस आयत के बाद मौत की तमन्ना कर लेते कि या अल्लाह हमें मौत दे, अगर वो कह देते तो उसी वक्त मर जाते सारे। अल्लाह फरमाते करो ना भी मौत की तमन्ना, अगर तुम्हें खबर है कि जन्नत तुम्हारी है और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाए तो मौत की तमन्ना करो। फिर फरमाया वलन यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदी, ये कभी महबूब मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे? इन्हें पता है हमने आगे क्या करतूत भेजे हुए। जिसको अपने करतूतों का पता हो वो मौत की तमन्ना, इनको पता है हमने आगे के लिए क्या भेजा है, मौत की तमन्ना तो करे फारूक आजम, हजरत उमर करे, पढ़ो ना बुखारी, हर रोज ही करें और हर नमाज के बाद ही करें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह कभी अपने रास्ते में शहादत की मौत दे देना, लेकिन या अल्लाह मौत अपने नबी के शहर में देना, शहादत मिले और तेरे नबी के शहर में मदीना भी नहीं छोड़ना चाहते। शहादत की दुआ करें ये लोग, शहादत की। कौन? जिनको पता है कि हमें हमारे नबी पाक ने बताया है कि तुमने नेकी कैसे करनी है, गुनाह से कैसे बचना है। ये मौत की तमन्ना करते थे, ये दुआ करते थे, पर किस मौत की? शहादत की मौत की।
ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرو۔ اے ساڑھے کچھ بندے روز ہی کہنے اللہ کرے میں مر جاؤں، وہ گھر میں ہلکی سی لڑائی ہوئی نہیں اور اپنے آپ کو بد دعائیں دی نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا اگر زیادہ ہی کہنا ہو تو اتنا کہہ لو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ لیکن یہ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع۔ صحابہ شہادت کی آرزو کرتے اور طلب کرتے۔ یہ بدر سے لے کر کربلا تک یہ سارا نصاب شہادت ہے، یہ سارا عنوان شہادت ہے، یہ ساری زندگی دعائے شہادت، یہ صبح اور شامیں صرف منزل شہادت کی طرف بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا تھا اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے، تو شہادت ملے گی تو آخرت میں جا کے وہ بڑا گھر پائیں گے۔ یاد رکھنا یہ جو چاروں جانب موت کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اسی بنیاد پر تو باطل ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ جو بار بار ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں موت کے نام سے، تو میرے بھائی یاد رکھنا یہ جو لوگ میدانوں میں نکل آتے تھے نا، انہیں تو مستی چڑھی ہوئی ہوتی تھی شہادت کی۔ ایک خط ہے، امام طبرانی نے ایک خط نقل کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا نا، اس وقت جب ایران کو فتح کیا تھا اور اسلام ایران میں پہنچا تھا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خط لکھا تھا اہل ایران کو۔ وہ خط بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اجمی لوگ، ایرانی لوگ، بلکہ اسلام سے پہلے تو سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، تو کچھ دیر کے لیے شراب کی مستی چڑھتی تھی، نشہ چڑھتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ ہمیں اتنی مستی ہے، اتنا نشہ ہے شہادت کا کہ جتنا نشہ تمہیں شراب کا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بڑھ کر بھی شہادت کا نشہ ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام طبرانی اس روایت کو لائے۔ اگر آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یعنی کچھ نشے ہوتے ہیں وقتی طور پہ چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں، کہا تمہیں شراب کا نشہ ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے مستی تمہیں چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے، ہمیں شہادت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اور جن کو شہادت کا نشہ ٹر جائے نا، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں، وہ جب ارادے کرتے ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے، نتائج سے بے خوف ہو کر میدانوں میں اترتے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے۔ یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترش چیز لے کے آئیں یہ اترے گا، اور یہ بڑا ذوق والا نشہ ہوتا تھا کہ لوگ دعائیں مانگتے تھے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرتے تھے، شوق پیدا ہوتا تھا، اور اتنا شوق پیدا، یہ نشہ کتنی دیر تک چڑھتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، یہ بھی ذرا ترمذی کی حدیث سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے نا احد میں، تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے، تو حضرت جابر ابن عبداللہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے، عرض کی حضور والد شہید ہو گئے ہیں، بہنوں کا بوجھ ہے، قرض چڑھے ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بات کا رخ ایک اور عظیم بات کی طرف پھیرا، حضور فرمانے لگے تمہیں بتاؤں تمہارے والد کو شان کیا ملی، اس شہید کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا، یا رسول اللہ بتائیے۔ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے جو بھی شہید ہوا ہے رب نے اس پر پردے ڈال کے کلام کیا ہے، جب تیرے والد شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے بے پردہ کلام فرمایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے سیانے تھے، یہ صحابہ جو تھے یہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے، جب یہ کہا نا کہ بغیر پردوں کے کلام کیا تو فوراً
ان کی طبیعت میں اور طلب پیدا ہوئی, آنکھیں اور کھل گئی, ذوق اور بیدار ہو گیا. یعنی اب وہ پوچھ رہے تھے حضور اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کلام کیا ہے تو پھر یہ بھی پتہ ہے کیا کلام کیا ہے. پھر وہ 2-4 باتیں بھی اگر ہو جائیں نا تو کمال ہو جائے. تو حضور فرمانے لگے جابر جب تمہارے والد رب کے حضور پیش ہوئے تو اللہ کریم نے بے پردہ کلام فرمایا اور فرمایا عبداللہ مانگیے کچھ, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ نے فرمایا مانگیے کچھ, مالک کریم نے. تو یہ شہادت کا نشہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے, حضور فرماتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک عرض یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجے نا اور پھر تیرے نبی کی قیادت میں جہاد ہونا, میرا ذرا دوبارہ شہید ہونے کو دل کرتا ہے. یعنی یہ وہ نشہ ہے, وہ کوئی اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں. یہاں تو قلم لگی ہم بوتل ہلا کے پیتے ہیں.